حق ہے۔ عزیزوں، ہمیں اگر ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں اس میں ہمیں اس کی سچائی نظر آتی ہے۔ ہم جب ایمان لاتے ہیں ہمیں اس میں اس کی سچائی نظر آتی ہے۔ ہم سچائی میں ہم چلتے ہیں، ہم میڈیٹیٹ کرتے ہیں سچائی کے اندر، اور نہ صرف ہم میڈیٹیٹ کرتے ہیں بلکہ ہم ڈیلائٹ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس سچائی میں جب ہم آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی تابع داری میں اور اس کے سچ کو سمجھنے میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ اس لیے عزیزوں، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس سچ کی تلاش کریں، جس کو پالوس رسول اپنے خطوط میں بڑے واضح طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ بات ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم خدا کی کلام کی جو اتھارٹی ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے سچ کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سچائی کے سامنے لائیں اور اس کو سمجھیں، کیونکہ خدا بھی یہی چاہتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سچائی کو ریویل کریں خدا کے کلام کے وسیلے سے، ہم اس سچائی کو اپنی زندگی سے ریویل کریں، کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، جب اس وقت تک ہم کلام کی جو گہرائیاں ہیں، جو اس کے بھید ہیں، ہم اس کو نہیں جان سکتے، وہ بھید جو خدا نے ہمارے لیے رکھے ہیں اور جو خدا اپنے بیٹے کے ذریعے، اپنے پاک روح کے ذریعے وہ ہم پہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پالوس رسول یہی کوشش کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ نہ صرف سچائی کو بیان کرنا چاہتا ہے، وہ خدا کی خوشخبری کو جو ہے ہم تک لے کے آنا چاہتا ہے۔ وہ اس خوشخبری کو جو خدا نے اس کو دی، خدا نے اس کو بلایا کہ وہ اس خوشخبری کا پیغام نہ صرف اپنی نجات کے لیے بلکہ دوسروں تک لے کے جائے۔ اس لیے وہ یہاں پہ اس خوشخبری کا ذکر کرتا ہے، اس جلال کا ذکر کرتا ہے، اس جو سچ ہے وہ اس کو یہاں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اور پولس کے جتنے خطوط ہیں آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہ گاسپل آف گاڈ بیان کرنا چاہتا ہے، وہ گاسپل آف کرائسٹ بیان کرنا چاہتا ہے، وہ گاسپل آف بلیسنگز ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ خدا کی خوشخبری کی جو برکات ہیں وہ کیا ہے، وہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ وہ نجات کی اس خوشخبری کی جو بیٹا ہے وہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور ناظرین، نہ صرف وہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح کو ظاہر کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ جو ہے فضل کو بیان کرنا چاہتا ہے، خوشخبری کی جو فضل ہے، پیس ہے، سلویشن ہے، وہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور آخر میں وہ سب سے اہم چیز وہ کہتا ہے کہ میری خوشخبری، وہ اپنی گاسپل کہتا ہے کہ میں خدا کی جو ہے خوشخبری کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ لکھتا ہے پہلی آدمی پاس جب ہم ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے اور نہ ہی میں شرماتا ہوں۔ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ میری خدمت ہے، یہ مجھے دی ہے کہ خوشخبری کا پیغام، اور مجموعی طور پہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری گاسپل ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے خدا کی خوشخبری کو نہ صرف لینا بلکہ دوسروں تک پہنچانا۔ عزیزوں، اس چوتھے باب کے اندر ان چیزوں کو ہمیں غور سے دیکھنا ہے اور اس کی تمام پہلو جو تکلیفیں اس نے سہی ہمیں اس حوالے میں ہم دیکھیں گے۔ پہلی آیت میں وہ کہتا ہے کہ پس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے۔ وہ کہتا ہے ہم پہ رحم ہوا ہے۔ آج کے جو مسیحی ہیں
ان کے ہاتھ میں کلام بنا بنایا آ گیا. ہمارے ہاتھ میں یہ خوشخبری، ہمیں اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پہ رحم ہوا ہے، یہ خدا کا فضل ہوا ہے، بلکہ ہم اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. لیکن پالوس کہتا ہے کہ یہ ہم پر ایسا رحم ہوا ہے، یہ خدا کی بلیسنگ ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میری کوئی خوبی نہیں، یا میرا کوئی علم نہیں ہے، لیکن یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا رحم ہے کہ اس نے ہمیں یہ خدمت دی ہے. اور وہ خدمت کیا ہے؟ خدا کی خوشخبری کو لوگوں تک لے کے جانا، خدا کی خوشخبری کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں اپنانا. عزیزوں، ہم کبھی کبھی اس چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں. ہاں، ہم نے خدا کی خوشخبری ایکسیپٹ کر لی ہے، ہم نے مسیح کو قبول کر لیا، دیٹس اٹ. اور ہم اس کو کئی دفعہ اگنور کرتے ہیں، ہم کلام کو پڑھنا اگنور کرتے ہیں، ہم اپنی اس نجات کو بھول جاتے ہیں اور ہم اپنی زندگی ایسے ہی گزارتے ہیں. لیکن پالوس رسول اپنی اس خدمت کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے چاہے مشکل جتنی بھی ہو، وہ کہتا ہے میں ہمت نہیں ہارتا، میں بلکہ ہم نہیں، وہ کہتا ہے ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا ہے. وہ اپنی پرانی زندگی کو کہتا ہے کہ میں نے ختم کر دیا ہے جو شرمندگی پیدا کرتی تھی. مکاری کی چال نہیں چلتے، نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ حق کو ظاہر کر کے خدا کے روبرو ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں. اس کے پاس ایک مشن تھا، وہ اپنی پرانی انسانیت جو وہ گزارتا تھا، لوگوں کو ستاتا تھا، وہ اس کو تسلیم کرتا ہے. پہلے وہ یہ مانتا ہے کہ میں ایسا تھا، لیکن اب میں ایسا نہیں ہوں. میں خدا کے کلام میں آمیزش نہیں کرتا، میں مکاری کی چال نہیں چلتا، اور نہ ہی میں نے شرم کی تمام پوشیدہ باتوں کو ختم کر دیا. وہ خدا کے سامنے اپنا اقرار کرتا ہے، اور وہ دلیری سے کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں. وہ اپنی زندگی سے، اپنی گواہی سے ٹیسٹمنی وہ ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہماری کیا ٹیسٹمنی ہے؟ اگر ہم اپنی زندگیوں کو غور کریں، کیا ہمارے دل میں مسیح کے لیے، خدا کے لیے ایسا بوجھ ہے؟ کیا خدا نے ہمیں یہ خدمت نہیں دی؟ کیا خدا نے ہمیں یہ بوجھ نہیں دیا؟ کلام میں لکھا ہے کہ جاؤ، جا کے ساری خلق کے سامنے منادی کرو، اور جو ایمان لائے اسے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے برکت بلیس کرو. ہر ایک کو دی ہے، ہر ایماندار کو دی ہے. یہ خادموں کی نہیں ہے صرف کام، ہر ایک ایماندار کا. تو ہم اپنی زندگی میں اگر غور کریں تو کیا ہم اتنی دلیری کے ساتھ، جس طرح پال کہتا ہے، ہم یہ سب باتیں اقرار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے سامنے اپنی گواہی رکھ سکتے ہیں کہ میں خدا کا شاگرد ہوں، میں خدا کا؟ وہ یہاں لکھتا ہے، بہت خوبصورت بات آ گیا دیکھیں، اور اگر ہماری خوشخبری پر وہ پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. وہ کہتا ہے کہ ہم تو اپنی محنت کر رہے ہیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ، لیکن اس خوشخبری کے اوپر پردہ پڑا ہے ان لوگوں تک جو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے. ان کی زندگیاں بہت مختلف ہیں، اور اس جہان کے خدا نے، اس جہان کا خدا کون ہے؟ ابلیس. اور ہر وہ چیز جو ہمیں خدا کی خدمت کے لیے روکتی ہے، ہر وہ چیز جو ہمیں خدا کے پاس آنے سے روکتی ہے، وہ ہے اس جہان کا خدا. ہماری اپنی قابلیت، ہماری اپنی سوچ، ہماری اپنی جو مصروفیات ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. میں بہت دفعہ پریچ کر چکا ہوں اس موضوع پہ. وہ اس جہان کے خدا بن جاتے ہیں.
لیکن یہاں پہ وہ ابلیس کی بات کرتا ہے کہ ان کی عقلوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. کس لیے؟ کیوں پڑ جاتا ہے؟ وہ یہ بتاتا ہے تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پہ نہ پڑے. جلال کی روشنی، جلال کی خوشخبری کی روشنی، گلوریس گاسپل کی جو روشنی ہے وہ ان پہ نہ پڑے. اور وہ کیا ہے؟ مسیح، خدا میں یسوع مسیح، اس کی قربانی، اس کا مرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کا جی اٹھنا، اس کے آنے کا مقصد اس پہ پردہ ڈال جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے. اور ہم شیطان کو موقع دیتے ہیں، وہ ہماری عقلوں کو پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ ہم خدا کی اس جلال کی خوشخبری کی روشنی میں نہ پڑیں، ہم اس کے کلام کو نہ سمجھ سکیں، ہم خدا کو نہ سمجھ سکیں، مسیح کو نہ سمجھ سکیں، خدا کے پاک روح کو سمجھ نہ سکیں. یہ ہم اپنے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور خدا کا سارا مشن ہم فلاپ کر دیتے ہیں. خدا کا یہ مشن نہیں ہے کہ وہ ہماری عقلوں پہ پردہ ڈالے، وہ تو روشن کرتا ہے، ہماری عقلوں کو روشن کر دیتا ہے نور کی مانند. کیونکہ خدا یسوع مسیح کیا ہے؟ نور ہے. وہ نور، ہمیں نور بخشنے آیا ہے. پیدائش کی کتاب پہ پہلے باب میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر تاریکی تھی لیکن نور چمکا. آج جب کوئی شخص خدا کو قبول کرتا ہے تو اس کی روشنی میں، اس کی زندگی میں نور چمک جاتا ہے، نئی تخلیق ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح وہ نئی تخلیق کرنا چاہتا ہے، اور پول اور اس کے تمام شاگردوں سے یسوع مسیح نے یہی وعدہ کیا کہ وہ لوگوں کی زندگی میں وہ نور لائیں. وہ نئی تخلیق خدا کرنا چاہتا ہے. اور عزیزو، یہ آپ جانتے ہیں کہ جب زمین پر ایک بے ایمان لاتا ہے، آسمان پہ خوشی منائی جاتی ہے کیونکہ اس کی زندگی میں وہ نور چمکتا ہے. اور 5ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے. پول مسیح کی منادی کرتا ہے کہ وہ خداوند ہے، خدا کا بیٹا ہے، اس کے آنے کا مقصد بیان کرتا ہے، اس کی قربانی کو بیان کرتا ہے، اور اس پہ ایمان لانے کے وسیلے سے جو نئی زندگی ہمیں ملتی ہے، جو نور آتا ہے، وہ اس کی منادی کرتا ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اپنے حق میں یہ کہتا ہے کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں. وہ اپنے آپ کو لوگوں کا غلام کہتا ہے. کس کی خاطر؟ مسیح کی خاطر. وہ اپنے آپ کو کوئی عہدہ نہیں دیتا، کوئی اپنے آپ کو ویلیو نہیں بڑھاتا. وہ کہتا ہے میں غلام ہوں. وہ مسیح کا بھی غلام ہے اور وہ ان لوگوں کا جو مسیح کو جاننا چاہتے ہیں، وہ ان کو اپنے آپ کو غلام ظاہر کرتا ہے. عزیزو، کرنتھس کی کلیسیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ لوگ اپنے آپ کو روحانی اور بہت اہم سمجھتے تھے. جیسے فریسی، وہ کلام کو تو جانتے تھے لیکن خدا کو نہیں جانتے تھے. ہماری زندگیوں میں بھی یہ مقام آتا ہے کہ ہم کلام تو بہت جانتے ہیں لیکن ہم خدا کو نہیں جانتے. ہم خدا کی بلیسنگز تو لینا جانتے ہیں لیکن خدا کو لینا نہیں چاہتے. ہم اپنی زندگیوں کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خدا کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم اسے نہیں جانتے. اس لیے 6 آیت میں کہتے ہیں اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر. عزیزوں، وہ یہاں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے، اس سچ کو، اس خوشخبری کو، کہ وہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدائی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے گا. جیسے میں نے کہا پیدائش کی کتاب میں، اور جب مسیح اس دنیا میں آیا تو پھر دوبارہ
خدا نے ہماری زندگی میں نور چمکایا اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور مسیح یسوع کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ جلال کی پہچان کا نور، جب ہم خدا کو جانتے ہیں تو یسوع مسیح کے چہرے میں، یسوع مسیح کی ذات میں ہم اس کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا کوئی اس میں کریڈٹ نہیں ہے، یہ خدا کا فضل ہے، خدا کا رحم ہے، خدا کی بلیسنگ ہے کہ خدا اپنے آپ کو ہم پہ ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو اسی لیے ظاہر کیا تاکہ وہ خدا کی پہچان کا جو نور ہے وہ لوگوں میں ظاہر کر سکے، اپنے کاموں سے، اپنے گفتار سے، اپنے کلام سے، اپنے قدرت سے۔ تو وہ بات صرف یسوع تک رک نہیں گئی، اب وہ ذمہ داری یسوع کے شاگردوں کے پاس اور یسوع کے شاگردوں کے بعد ان تمام ایمانداروں کے پاس آتی ہے جو آپ اور ہم یہاں سن رہے ہیں خدا کے کلام کو۔ وہ ذمہ داری ہم پہ آتی ہے کہ ہم خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے وسیلے سے جانیں، اس سچ کو جانیں، اس خوشخبری کو پہچانیں۔ کیونکہ 7ویں آیت جو کہ اس پورے چیپٹر کی ایک ہیڈنگ ہے، وہ کہتا ہے ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہے۔ مٹی کے برتن کون ہیں؟ آپ اور میں۔ اور ہمارے پاس یہ خزانہ ہے، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم مٹی کے برتنوں کی مانند ہے، بلکہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں کی مانند ہے جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن یہ خوشخبری کا پیغام، یہ خوشخبری، یہ خدا کی جلال کی پہچان کا جو نور ہے، یہ خدا نے خزانہ ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے کہ ہم اپنی بڑھائی نہ کریں اس کے وسیلے سے، کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا میں جن کو جو کلام سناتے تھے وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ہماری قدرت نہیں، بلکہ خدا ہے، خدا کی، ہمیں خدا کو آگے رکھنا ہے، اپنی ذات کو نہیں رکھنا، خدا کو پہلے رکھنا ہے ہر چیز سے پہلے، کیونکہ ہم مٹی کے برتنوں کی مانند ہیں۔ اور یہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ خدا کی طرف سے یہ معلوم ہو کہ یہ خدا کا پیغام ہے، خدا کو ہم نے پیش کرنا ہے، خدا کی قربانی کو پیش کرنا ہے۔ اور آگے پولس رسول اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، اپنی اس خدمت کے اس گواہی دیتا ہے کہ خدا کے ساتھ جو رہتے ہیں یا خدا کو جو آگے درجہ دیتے ہیں اور خدا کی پہچان کا نور رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہی کہتا ہے کہ ہم ہر طرح سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے۔ یہ اس کے ایمان کا اقرار ہے، گواہی ہے کہ مشکلیں چاہے ہمارے پاس جتنی بھی ہوں، دکھ، تکلیف، بیماری، پیسے کی کمی، نفرت، بغض، بہت ساری چیزیں، لوگوں کی نفرت، جب آپ خدا کے لیے کام کرتے ہیں لوگ کئی دفعہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، کئی دفعہ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں مصیبت تو اٹھاتا ہوں لیکن لاچار نہیں ہوتا۔ لاچار کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، خدا کی قدرت اس کے ساتھ ہے۔ حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے۔ جب ستائے جاتے ہیں، بہت سے لوگ، کوئی دفعہ میرے خاندان میں بہت سارے لوگوں نے کبھی اکثر مجھے کہا کہ ہم تو خدا ایماندار ہیں، ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے؟ یہ دیکھیں غیر ایمانداروں کے پاس کتنی دولت ہے، کتنا آرام ہے، کتنی خوشی ہے، کیسی زندگی گزارتے ہیں، اور ہم کیسی تنگی میں گزارتے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے پاس کیا خزانہ ہے۔ عزیزوں، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حیران تو ہوتے ہیں، نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ نا امید
وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ خداون جیسے خدا نے اپنے بیٹے کو جلایا ہے وہ ہمیں بھی جلائے گا, ہمیں بھی زندہ کرے گا. ہمارے پاس یہ امید ہے نئی زندگی کی کہ ہم بھی اٹھ کے اس کا استقبال کریں گے. اور یہ امید ہمیں خدا کی کلام سے ملتی ہے, خدا میں یسوع مسیح کی قربانی سے ملتی ہے. ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے. کتنی بڑی بات. خدا نے کہا میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہر پل. وہ کہتا ہے میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. خدا کا وعدہ ہے, وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا. چاہے جیسے بھی حالات ہوں, گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے. ہمیں زندگی میں بہت سارے دھکے لگتے ہیں لیکن خدا کا یہ وعدہ ہے کہ ہم گرے نہیں رہیں گے, ہلاک نہیں ہوں گے. ابلیس ہمارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا, کیونکہ خداوند جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور وہ زندگی خداوند ہمیں دینے کا وعدہ کرتا ہے. 10ویں آیت میں کہتا ہے ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو. یہ دوسرا گول ہمارے پالوس رسول ہمیں دیتا ہے کہ ہمیں مسیح کی موت کو اپنے بدن میں لے کے چلنا ہے. اگر ہم مسیح کی موت کو یاد نہیں رکھتے, اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے, تو عزیزوں خداوند کی جو ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے وہ زندگی ہمارے بدن سے کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی. وہ زندگی تبھی ظاہر ہوگی جو وہ زندگی ہمارے اندر ہوگی, اور وہ تب ہوگی جب ہم یسوع کی مانیں, اس کے قدموں کے پیچھے چلنا شروع کریں گے, اس کی موت کو اپنی زندگی میں لیے پھریں گے, یاد رکھیں گے اس کی قربانی کو, اس کے دکھوں کو. تب ہماری بدن میں وہ زندگی ظاہر ہوگی. کیونکہ ہم جتنے جی یسوع کی خاطر کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہماری فانی جسم میں ظاہر ہو. جیسے میں نے کہا کہ جیسے خدا نے اس کو جلایا ہے, خداوند ہمارے جسموں کو بھی جلائے گا, زندہ کرے گا, اور ہمیں فانی جسم سے غیر فانی جسم عطا کرے گا. عزیزوں اس حوالے کے اندر ایک ایک آیت جو ہے وہ پالوس کی زندگی کو اس طریقے سے ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس نے کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ خدا کی جو ہے خدمت کی ہے, اور اس خدمت کے نچوڑ کو وہ ہر یہاں پہ ایک ایک چیز میں وہ ہمیں بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور خدا اپنا جو مشن ہے وہ ہمیں ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہمیں اس حوالے کے اندر ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے لیے کیا خوشخبری ہے, یا ہمارے لیے سچ کیا ہے کہ ہم ایسی ہی زندگی گزاریں جیسے ہم گزار رہے ہیں. کیا ہماری زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا کہ ہم نے کسی کو خدا کی لیے جیتا ہو؟ کیونکہ آج کے دور میں ہماری کلیسیاں جو ہیں وہ اس دہانے پہ کھڑی ہیں کہ مرنے والی, جسے کہتے ہیں نا سادہ لفظوں میں ختم ہونے والی. امریکہ میں بہت سارے چرچ گرائے جا رہے ہیں, بہت سارے چرچ بیچے جا رہے ہیں. پاکستان میں بھی شاید ایسی حالت آنے والی ہے یا آ گئی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگ خدا کے گھر میں آنا ہی نہیں پسند کرتے, خدا کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے, تو نتیجہ کیا ہے؟ خاتمہ. میں گوگل پہ دیکھ رہا تھا نیوز, اور میں دیکھ رہا تھا کہ غیر قوم کس طریقے سے اپنے مذہب کو پریچ کر رہی ہے, کیسے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور ان کو سچ پتا ہے نہیں ہے لیکن وہ ایک ساتھ مل کے اپنی یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں.
ہمارے لیے تو گھروں سے جا کے خدا کے گھر میں جانا ایک بہت بڑا بوجھ ہے. شاید ہم دوستی کی وجہ سے جاتے ہوں, شاید ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم کرسچن نہیں ہیں, لیکن حقیقت ہمارا اندر جو ہے وہ بہت ختم ہو چکا ہے. ہمارے لیے خدا کی خوشخبری, خدا کی جو قربانی ہے وہ بے معنی سی ہمیں معلوم ہونے لگ پڑی ہے. میں آپ کا ججمنٹ نہیں کر رہا, نہ میں یہ کہتا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آس پاس ہم دیکھیں اور ہم جائزہ لیں, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بار بار یہ واضح کرتا ہے. اور میں اگلی چند آیات پڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ ہم ایمان لایا اسی لیے بولا, بس ہم بھی ایمان لائیں اور اسی لیے بولتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کو جلایا وہ ہم کو بھی یسوع کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا, اس لیے کہ سب چیزیں تمہارے واسطے ہیں, تاکہ بہت سے لوگوں کے سبب سے فضل زیادہ ہو کہ خدا کے جلال کی شکر گزاری بھی بڑھائی جائے. عزیزوں, پولس رسول یہاں بیان کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمیں ایک نئی زندگی دے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ خوشخبری دوسروں تک پہنچانی ہے تاکہ اور لوگوں تک یہ فضل پہنچے, یہ نجات کا پیغام پہنچے, نہ صرف کلام کے ذریعے سے بلکہ ہماری زندگیوں سے بھی, کیونکہ زندگیوں کے ذریعے جو کلام دیا جاتا ہے نا وہ بہت اثر رکھتا ہے. اسی لیے لوگ گواہیاں دیتے ہیں, اسی لیے لوگ جو ہے وہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ خدا نے میری زندگی میں کیسا کام کیا, اور تب جا کے خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. میں اگلی 3 آیات اور پڑھنا چاہتا ہوں. اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے بلکہ ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے, پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے, کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے. جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں, کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں. یہاں پہ وہ باپ کا اختتام کرتا ہے اور وہ یہ بات کرتا ہے کہ روز بروز ہم اپنی باطنی انسانیت کو نئے کرتے جاتے ہیں. باطنی انسانیت ہمارے انٹرنل, جب تک ہم اس کو چینج نہیں کریں گے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوگا. خدا کی جلال اور اس کی خوشخبری کا نور جو ہے وہ ہمارے اندر ظاہر نہیں ہوگا. ہم مسیح کو ظاہر نہیں کر سکتے جب تک ہماری باطنی انسانیت جو ہے وہ روز بروز نئی نہیں ہوتی. جس طرح پول کہتا ہے کہ روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے, کیونکہ وہ خدا کو, اس کی موت کو اپنی زندگی میں لیے پھرتا ہے. کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت, ہم ذرا سی مصیبت ہوتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ خداوند تو نے یہ کیا کیا, لیکن وہ کہتا ہے کہ اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد وہ کہتا ہے یہ ذرا سی مصیبت ہے. پول کی زندگی کو آپ سب جانتے ہیں, کیا کیا اس نے برداشت کیا. وہ کہتا ہے ذرا سی مصیبت, وہ اس مصیبت کو, اس ساری چیزوں کو وہ ذرا سا کہتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے ابدی جلال پیدا کرتی ہے. جب ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو ہماری جو مصیبتیں ہیں وہ ابدی جلال پیدا کرتی ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پہ بہت جلدی کرتے ہیں, لیکن وہ کہتا ہے اندیکھی چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ ابدی رہتی ہیں. اور اندیکھی چیز کیا ہے؟ خدا کا روح. جب ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں تو عزیزو ہماری زندگی ابدی بن جاتی ہے, اور وہ ابدی زندگی آپ کو اور مجھے وہ دینا چاہتا ہے. وہ خوشخبری, وہ نور, وہ جلال, وہ سچ جو کلام کے وسیلے سے ظاہر ہوتا ہے, اس کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے, وہ ہمیں اس نے دیا ہے ایسے جیسے مٹی کے برتنوں میں خزانہ.
اس خزانے کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور اس خزانے کو نہ صرف ہمیں سنبھال کے رکھنا ہے بلکہ دوسروں تک لے کے جانا ہے۔ آج کا یہ پیغام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے اس خوشخبری کو لوگوں تک لے کے جائیں، اس زندگی کو لوگوں تک لے کے جائیں جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور خداوند آپ کو توفیق دے کہ ہم خدا کے ان وعدوں کو آگے تک لے کے جائیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ عزیز آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند اس تیری بڑے خوشخبری کے لیے، تیرے اس جلال کے لیے، تیری پہچان کی نور کے لیے، اور خداوند تیرے اس سچ کے لیے جو تو نے ہم جیسے نکموں کو خداوند عطا کیا۔ خداوند تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سچ کو جان سکیں، اس کی پہچان کر سکیں، اور خداوند تجھ میں رہتے ہوئے تیری موت کو روز بروز اپنے ساتھ یاد رکھیں اور اپنی باطنی انسانیت کو نئے کرتے جائیں، کیونکہ خداوند تو چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خداوند ایک ایک کو بڑی برکت دینا، تیرے پیارے اور جلالی نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ خداوند